إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الروم آیت نمبر 20 سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں اس رکوع میں نا کافی ساری آیتیں ہیں جن کے شروع میں ومن آیاتی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور پہچان لو۔ مشرکین مکہ نا حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، پیچھے بھی پڑھا ہے، وہ کہتے تھے وہ معجزہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں نشانیاں چاہیے نا تو ان چیزوں میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، ان پر غور و فکر کرو اور خالق کو پہچان لو کہ کتنی بڑی کاریگری سے اللہ نے یہ سارا نظام چلایا ہے، کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ کم نشانی خلقکم من تراب کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ انسان کو کاٹو اندر ہے مٹی، پیدا تو مٹی سے کیا ہے نا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اب مٹی لگ جائے تو ہم فوراً سے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، مٹی لگ گئی ہے، مٹی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور کہاں سے بنے؟ عقل کیا کہتی ہے کہاں سے بنے؟ وہ تو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، ہم لوگ خود وجود میں آ گئے تھے، جس طرح مائکرو آرگنیزم میں ایسے بڑے بڑے وجود میں آ جاتے ہیں، تو ہم ایسے وجود میں آ گئے، ہم تو سیل سے بنے ہوئے ہیں، نہ کوئی مٹی والا۔ وہ بگ بینگ جو ہوا تھا دھماکہ، وہ کس نے کیا تھا؟ کہتے ہیں بائی چانس تو پتھر تو پلانٹ بائی چانس ایسے ہو جاتا ہے۔ آخر کوئی ہے نا پیچھے، کوئی طاقت ہے نا کرنے والی۔ اس بگ بینگ کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے، سورۃ 17ویں پارے میں ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے پڑھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ففتقنا، ہم نے ان کو جدا کیا ہے۔ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، سائنس کہتی تھی کہ نا زمین کے تم ہو نا، بلکہ سورہ فاتحہ پہلی صورت میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ تمہارا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے تمہیں بنانے والا، بغیر بنانے کے کوئی چیز۔ یہ پنکھا ایسے بن گیا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، ہم کہیں کہ ایسے ہی چل رہا ہے، عقل کہتی ہے ایسے ہی چل رہا ہے، بس ایسے ہی تاریں لگ گئی تھیں، ایسے ہی ادھر آ گیا تھا۔ ایک جہاز جو ادھر سے اڑ کے جاتا ہے دوسرے ملک میں، یہ سمندر میں بحری جہاز چل کے جاتا ہے، ایسے بغیر چلانے کے چل جاتا ہے۔ یہ عقل اس میں یہ نہیں کہتی کہ اچانک ہی ہو گیا، اتنی بڑی کائنات اچانک کیسے ہو گئی؟ یہ تھوڑی سی چیز اچانک نہیں ہو سکتی، یہ تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا کام، ایک جہاز بغیر پائلٹ کے تھوڑا سا بتا دیں نا، جہاز میں بیٹھے، یا ایک بس میں بیٹھے ہوئے بندوں کو بتا دیں کہ ڈرائیور نہیں ہے، بیٹھیں گے پھر دیکھنا کیسے چیخیں ہوتی ہیں سب کی، اور پوری کائنات اتنی بڑی بغیر چلانے والے کی چل رہی ہے، عقل کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے یہ نشانیاں دی ہیں کہ عقل، یہ تو اصل نا یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس وقت مشرکین مکہ بھی اس لیے انکار کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ قیامت ان کی عقل میں نہیں آتی تھی۔ قیامت کو اللہ نے، بلکہ سبق ہمارا لمبا نہ ہو جائے، قیامت کا ایک نام حاقہ ہے، سورۃ الحاقہ میں اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ حاقہ ہے نا، حاقہ کا معنی حق ہونے والی۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہے جس کو عقل جس کو ٹھکرا نہ سکے، حق وہ ہے جس کو عقل جس کا انکار نہ کر سکے۔ ایک اور چیز ہے کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل میں وہ چیز آ نہیں سکتی، یہ الگ چیز ہے۔ عقل اس کو ٹھکرا دے یہ اور چیز ہے، عقل نہ مانے یہ اور چیز ہے، اور عقل اس کو پا نہ سکے یہ اور چیز ہے۔ اب یہ نہیں تھا کہ کافروں کی عقل پا نہیں سکتی تھی، عقل ٹھکراتی اس لیے تھی، انکار اس لیے کرتے تھے، بلکہ ان کے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں بستیقنتھا، انہوں نے انکار کیا اس کا، حالانکہ یہ پیچھے پڑھا ہے ہم سورہ قصص میں، بستیقنتھا، ان کا یقین کر لیا تھا انہوں نے، اور انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اگر مانے قیامت کو تو پھر اپنی من مانی چھوڑنی پڑتی ہے، اپنی مرضی کی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے۔ آج کے کافروں کو بھی پھر سود چھوڑنا پڑتا ہے، زنا چھوڑنا پڑتا ہے، من مانی کی زندگی، اس قیامت کو مانے تو تیاری کرنی پڑتی ہے نا قیامت کی، وہ تیاری کرنا نہیں چاہتے، اپنا عیش و آرام اور من مانی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتے، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہے ہی نہیں قیامت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من آیاتی، میری یہ نشانی ہے، ان خلقکم من تراب، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم اچانک بشر بن گئے، انسان ہو گئے اور تمہیں پھیلا دیا،
یہ پھیلا دینا بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے. اب یہ نہیں کہ یہی نشانی ہے، اس کی کئی نشانیوں میں سے چند ایک یہ ہیں. ایک یہ بھی ان خلق لکم من انفسکم، کہ بنایا اس نے تمہارے نفسوں سے، تمہاری جنس سے، انفسکم تمہاری جنس سے، ازواجن جوڑا. یا ازواجن کا معنی صرف بیوی نہیں بلکہ کیا ہے، جوڑا، یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، خامند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامند. تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. لتسکنوا، کس لیے؟ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. ٹھیک ہے، دنیا میں جسمانی اعتبار سے، جنسی اعتبار سے سب سے بڑا سکون ایک مرد کے لیے اس کی بیوی میں ہے اور بیوی کے لیے اس کے مرد میں ہے. یہ بھی نشانی ہے اللہ کی کہ اللہ نے کتنا سکون، اور کیا چیز ہے، کس لیے سکون ملتا ہے. یہ انٹریکشن کس نے رکھی ہے مرد کی عورت میں، اور عورتوں کی طرف دیکھنا. اللہ فرماتے ہیں نا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، ان میں تو کچھ نہیں ہوتا. ان میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. اور ایک ہی جنس سے پیدا کیا ہے تو سکون ملتا ہے. اگر عورت اور جنس سے ہوتی اور مرد اور جنس سے ہوتا تو سکون نہ ملتا. ابھی تو جنس اور مذکر جنس بنا جنس. ہاں ہیں تو انسان، عورت جنوں میں سے تو نہیں ہے نا. کسی جننے کے ساتھ کوئی ہوتا ہے؟ وہ آئے ہوتے ہیں دم کرانے کے لیے کہ جننی عاشق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پھر زندگی اجیرن بن جاتی ہے ان کی. جو دوسری مخلوق آ جائے نا، یا کسی عورت پر جن عاشق ہو گیا ہے، جننی جو ہے وہ کسی مرد پر آ گئی، زندگی خراب ہو جاتی ہے ان کی. اور ایک رشتہ دار ہے، ان پر کوئی ایک جننی جو ہے ان کو تنگ کیے ہوئے ہے. اب وہ کہتی ہے کہ میں اس نے شادی کیوں کیا ہے، اس نے شادی کیوں کیا. وہ کئی دفعہ اس کو دورے پڑ جاتے ہیں. اب وہ اس کو اپنے حساب سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے اور اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کئی دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اور جنس سے ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ایک ہی جنس سے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. اور سکون کا ذریعہ مرد اور عورت کا تو جو جوڑا ہے نا، ازواجن جوڑا، وہ خامد اور بیوی کا جوڑا ہے. ایسے جو یورپ اور ان کے معاشرے نے بنایا نا، سکولوں اور کالجوں میں کپل بنے ہوتے ہیں، وہ جوڑا نہیں ہے. جوڑا کیا ہے؟ بیوی اور شوہر کا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے دوست بن جائیں تو وہ جوڑا نہیں ہے، وہ زانی ہیں، وہ بدکار ہیں، ان کو کوڑے مارنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کو وہ سکون مل سکتا ہے جو سکون اللہ نے اس جوڑے میں رکھا ہے. وجعل بینکم، اور بنایا اس نے بینکم تمہارے درمیان مودۃ، مودت محبت. ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں اسلامی اصولوں پر نکاح ہو، جتنی محبت خامد اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے اتنی محبت کسی اور کے درمیان نہیں ہوتی. ہمارے ایک استاد تھے، آپ کے بھی استاد ہیں، وہ کہتے تھے بے لوث محبت ہوتی ہے خامد اور بیوی کے درمیان. ورحمتن، اور رحمت، یہ رحمت یہ ہے نا کہ خامد اپنی بیوی پر سب کچھ خرچ کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. ورنہ آج 1 روپیہ آج کے دور میں کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی چیز ہے نا اللہ نے دل میں رکھ دی ہے، وہ اس پر بھی کر رہا ہے، پھر اس کے اپنے بچوں پر بھی کر رہا ہے. ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. ومن آیاتی، اس میں بھی نشانی ہے خلق السماوات، کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، واختلاف السنتکم والوانکم، اور مختلف ہیں تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ. آدم علیہ السلام تو ایک تھے، ایک ہی مٹی سے بنایا. زبانیں بھی کئی زبانیں ایسی ہیں بولتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا بول رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک آئی تھی ویڈیو، کوئی بندہ گیا ہے ادھر افریقہ کے قبائل میں نا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے. اب وہ ان سے پوچھ رہا ہے، نام پوچھ رہا ہے. وہ نام ایسے بتاتے ہیں کہ وہ آگے سے بولا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ ان کو لکھا جا سکتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ نہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف زبان ہلائے ہیں، منہ ہلایا ہے، یا کوئی ٹانٹو کیا ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. وہ ان کی اپنی زبان ہے، بولی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو پٹھانوں کو بولتے ہیں، وہ آپس میں بول رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی تو ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ زبانیں مختلف ہیں، دوسرا زبان کا لہجہ بھی مختلف ہے. اب دیکھیں نا، میں بول رہا ہوں، ادھر سے باہر کوئی گزرے گا جو مجھے جانتا ہے، جو ادھر پڑھتا ہے، تو وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ استاد بول رہے ہیں. آپ بولیں تو پتہ چل جائے گا کون بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا. صبح کو قاری صاحب نے جماعت کرائی ہے، دور سے ہم سن کے آواز سن کے بتا دیتے ہیں کہ کون سے قاری صاحب ہیں. حالانکہ قرآن تو ایک ہی طرح کا ہے نا، ایک ہی طرح کا پڑھتے ہیں. آپ پڑھیں تو اور لہجہ ہے، آپ پڑھیں تو اور لہجہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ہی زبان، اردو زبان بولنے والے لہجے مختلف ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے
کہ ایک زبانیں مختلف، کروڑوں زبانیں بولی جا رہی ہیں، وہ بھی مختلف، اور پھر ہر بندے کا بولنے کا انداز، لہجہ، ٹھیک ہے، وہ بھی مختلف ہے، اور رنگ بھی مختلف، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، اور پھر گورا اور کالا، گورے کتنے ہیں لیکن ہر گورا کیا ایک جیسا ہے، کالے کتنے ہیں کہ ہر کالا ایک جیسا ہے، ہر کسی کا ناک ہے کہ ہر ایک کا ناک ایک جیسا ہے۔ ہم دیکھیں 4-5 بندے جتنے بھی اس کلاس میں بیٹھے ہیں، تو ہر ایک کا اس کے فنگر پرنٹ تک بھی ایک کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، بالوں کا ڈیزائن نہیں ملتا، چہرے کا ڈیزائن نہیں ملتا، یہ بھی ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ ورنہ دیکھیں نا، یہ موبائل ہے، ایک ہی ماڈل کے ہزاروں موبائل بناتی ہے کمپنی، پنکھا چل رہا ہے ایک ہی ماڈل کے ہزاروں پنکھے، جتنے ہوں گے ایک ہی طرح کے ہوں گے، کیونکہ دنیا نے بنایا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی کاریگری، باہر جائیں درختوں کے پتے دیکھیں، ایک پتا دوسرے سے نہیں ملتا، بازار سے آم لے کے آئیں، ایک آم دوسرے سے حالانکہ ایک جیسے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں، آیات للعالمین، علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔